السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، سامعین، ناظرین، اس اللہ رب العالمین کی بے انتہا ہم شکر گزار ہیں کہ جس نے ہم سب کو قرآن مجید کی ہر دن، ہر طاق میں، یعنی ہر رات میں قرآن مجید کی اتنی عظیم حصہ سننے کو اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم ایک پارہ جو سنتے ہیں اس کے اندر اتنے سارے الفاظ، اتنے سارے حروف، اللہ اکبر، جس کے اندر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں انسان کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے کما رہے ہیں۔ اور یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہیں، قرآن کی فضیلت ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتنی عظیم دولت سے اور اتنے عظیم خزانے سے نوازا ہے۔ یہ ان خوش قسمت لوگوں کے حصے میں یہ چیزیں جا رہی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا ہے۔ میرے بھائیو، ہمت کرو، کوشش کرو کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ قرآن مجید کی 3 حصوں میں سے 2 حصے ہم اور آپ نے آج مکمل کر لیے ہیں۔ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، 10 اور 10 30۔ آج ہم نے 20 پڑھ لی ہے۔ قرآن مجید کی 20واں پارہ ہم نے اور آپ نے اور ہماری بہنوں نے سن کر کے اپنے دامن میں ایک عظیم ذخیرہ اکٹھا کر لیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی اس 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کچھ بیان کیا ہے، جس سے ہم چھوٹی چھوٹی اور خصوصی طور پر اہم باتیں آپ کے ذہین سماعتوں کے حوالے کیے دیتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں کچھ موٹی موٹی باتیں آ جائیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی نے آج کے اس 20ویں پارے کی شروعاتی تلاوت میں توحید کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ توحید یعنی وہ توحید جو سارے کے سارے انبیاء لے کر کے آئے، جس توحید کی خاطر انبیاء بیچارے مار کھائے، جس توحید کی خاطر کتنے سارے ایسے مسلمان اسلاف اور صحابہ رہے ہیں، بیچارے اسی توحید کی وجہ سے کتنے مار کھائے۔ توحید کی خاطر گھر کو، وطن کو چھوڑنا پڑا۔ جو مکہ سے لے کے بعض لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، یہ کس وجہ سے، کس چیز کے واسطے؟ اسی ایمانی توحید کی واسطے۔ تو گویا کہ یاد رکھیے گا، جس کے زندگی میں توحید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص
چیز ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے نماز، روزے، تراویحاں اور اسی طریقے سے دیگر صدقہ اور خیرات اور صبح شام کے سارے نیکیاں سائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو ایک بار پھر سے ہماری زندگی کے اندر توحید جو بہت ہی اہم پہلو ہے، مین بنیادی پارٹ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کو سکھانے کے خاطر اور اس کے دلائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے خاطر مکہ کے اندر 13 سال تک اسی توحید کو بیان کرنے کے لیے اسی جگہ مکہ میں رہے۔ بغیر توحید کی کوئی چارہ کار نہیں، اس لیے ایک تو پہلو وہ بتایا ہے، توحید کیا چیز ہے، توحید کے دلائل، توحید کی برکت کیا ہے زندگی کے اندر، وہ توحید نہ رہنے کی وجہ سے اس کا نقصان کیا ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک زندہ حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی چیز ایک زندہ آدمی سن سکتا، زندہ آدمی جواب دے سکتا، زندہ شخص آپ سے بات کر سکتا، لیکن کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ مردے سنتے نہیں ہیں، مردے جواب نہیں دیتے ہیں، مردہ کے اندر سننے اور جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ سوچئے، ہم اور آپ زندہ ہیں، مسجد کے ایک کونے میں ایک آدمی سو گیا، بڑی گہری نیند کے ساتھ، بڑی گہری نیند کے ساتھ سو گیا، لیکن اب اگر اسی آدمی کو بلایا جائے تو نیند میں ہے، مردہ نہیں ہے، زندہ ہے لیکن سو کے ہیں، آپ کا جواب نہیں دے سکتا ہے، آپ کی پکار نہیں سن سکتا، نہ ہی آپ کو اشارے میں کوئی بتا سکتا۔ تو بھلا بتائیے وہ لوگ جو مر چکے ہیں اور جن کے قبر بن چکے ہیں، تو وہ کیا ہمیں سنے گا اور ہمارے لیے کیا جواب دے گا؟ وہ سب کے سب مردے ہیں، مردے۔ اس لیے اللہ زندہ ہے، اس زندہ رب کو پکارو، اس زندہ رب کو پکارو۔ اللہ تبارک و تعالی حی ہیں، اللہ قیوم ہیں، اس اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ساری مرادوں کو رکھو، اور کبھی بھی مردے کو پکارنے کی اور مردے کو سنانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور ایک چیز بیان کی ہے کہ قیامت کے قریب جانور ہے نا، جانور کا زمین سے نکلنا اور لوگوں سے بات کرنا یہ ثابت ہے کہ زمین سے جانور نکلیں گے۔ جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے اسی زمین سے قیامت کے قریب قریب جانور نکلیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے۔ اللہ اکبر! کیسا زمانہ آنے والا ہے، کیسا وقت آنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ برے وقت آنے سے پہلے اپنی نیکیوں کو سنبھال لو، اپنی نیکیوں کو سدھار لو اور اپنے آپ کو سدھار لو۔ یہی تو پیغام اللہ نے دیا ہے قرآن میں۔ اسی پیغام کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا خزانہ قرآن مجید کے اندر نازل کر دیا، اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات اللہ نے بیان فرمائی کہ سور پھونکا جائے گا، سور پھونکیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے قیامت کے دن، قیامت کے اس لمحے میں سور پھونکے گا، اور سور پھونکنے کے بعد پھر یہ دنیا درہم برہم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت صرف اور صرف برے لوگوں کے اوپر آئے گی، جتنے بھی اچھے لوگ ہوں گے بیچارے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو موت دے دے گا۔ اس لیے جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سب ساری باتیں ہمارے دماغ کے اندر آنا چاہیے۔ جی، تو
پتہ چلا کہ قرآن مجید کے اندر سور پھونکنا بھی ثابت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب حضرت اسرافیل کو حکم دے گا سور پھونکنے کے لیے۔ سور لے کے کھڑا ہیں، انتظار میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج کی اس تلاوت کے اندر اور ایک اہم بات یہ بھی آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کہتے ہیں پیدائش، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے فرعون کی ہلاکت کی اور اس کے منہ کے کھانے تک کی اللہ رب العالمین نے ساری باتوں کو بیان فرمایا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا تھا، سمندر کے اندر پھینک دیا گیا تھا، اور اسی فرعون کے گھر میں رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی سے اللہ کی اس دعوت کو، اس منہج کو اس کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، معلوم ہے آپ کو کہ دین کی دعوت، توحید کی دعوت، اللہ کی وحدانیت، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، آپ جس کے بھی نمک اور جس کے بھی روٹی کھاتے ہوں اس آدمی کو بھی بتانے کا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں پلے اور بڑھے، وہیں پر رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا، اے موسیٰ اسی گھر سے شروع کرو۔ تو پتہ چلتا ہے سامنے والے چاہے کوئی بھی ہو، کون سا بھی آدمی ہونے دو، اگر ان کی ضرورت ہے، دین اسلام کی کچھ خامیاں ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں، اور بتانا ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العالمین آپ کو پوچھے گا۔ تو یہ بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور ایک بات بیان فرمائی، ہدایت۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہ آدمی ہدایت پر نہیں ہے، ہدایت کو نہیں مانتا ہے۔ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مکلف قرار دیا ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمارے پر جو ذمہ داری دی ہے، ہم کسی بات کو پیغام کو رکھ سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ کے سامنے باتیں رکھی جا رہی ہیں، اب یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، آپ لوگ اپنی مرضی سے یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا اور نہ جانے کے لیے کہا، اور جو لوگ چلے گئے ان کو زبردستی پکڑا بھی نہیں گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کام تو انہی لوگوں کی قسمت میں ہے جس کو اللہ رب العالمین دینا چاہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جس کے دل میں اللہ رب العالمین ڈالنا چاہتا ہے۔ تو ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ہم اور آپ کسی کو ہدایت دینا چاہتے نہیں دے سکتے، ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے، بتانا ہے، پہنچانا ہے، بتانا ہے۔ ہدایت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا اپنے چچا کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، آپ کا کام ہے بتانا اور پہنچانا، ہدایت ہمارا کام ہے۔ اس لیے ہم ہدایت کے لیے زندہ آدمی کو ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ فلاں کو ہدایت دے، فلاں کو ہدایت دے، ہدایت کی بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، اللہ رب العالمین سے دعا کر کے اللہ نے دیا۔ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، ہماری ایک ہی چیز، دو باتیں بیان کر دیے، تیسرے دن سے دیکھو بھائی میں نے اس کو بولا تھا نہیں آئے، میں نے اس کو بتایا تھا نہیں آئے۔ کیوں آئے گا؟ پتہ معلوم یہ ہے کہ آئے گا کیوں؟ اللہ جب تک نہیں لائے گا آپ نہیں لا سکتے۔ تو دین اسلام کے اندر لانے والے اور ہدایت پر قائم رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جی اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کبھی کبھی دیکھو آپ کہ دیکھو بھائی میں وہاں سے نکل گیا، میں اس مسجد سے نکل گیا۔ نہیں، آپ کون ہوتے نکلنے والا؟ اللہ نے آپ کو نکال دیا بھائی، اللہ کو پسند ہی نہیں آپ کو وہاں رہنا۔ تو یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے نکل گیا، نہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو نکال دیا، جاؤ تیری ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو ہدایت کسی پیغمبر کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ جی
پہنچانا اور پیغام رکھنا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ہدایت کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ پھر اور ایک بڑے ہی مکالمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا بھی جو واقعہ بیان فرمایا ہے، آپ قرآن مجید کو تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! قارون ہیں، فرعون ہیں، حامان ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ بڑی بڑی ہستیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو نیست نابود کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اللہ اکبر! اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں کو پڑھ کر ہمارے دلوں کو تزکیہ حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ ویسے ویسے لوگ جن کو اللہ نے ختم کر دیا، مٹا دیا، صفحہ ہستی سے ختم کر دیا، مٹا دیا، ہم کون ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان چیزوں کو جاننے کے بعد ہمارے پاس تزکیہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے آگے فرمایا ہے کہ آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے؟ آخرت کی کامیابی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، بھلائی کو عام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس ہم صرف بچے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ہمیں بچائے، نہیں، معاشرے کے اندر اگر کوئی برائی پھیلی ہوئی ہے تو ہمارا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ اس برائی کو مٹائیں، اس برائی کو مٹانے کی کوشش ہونی چاہیے، علم کے ذریعہ سے، مال کے ذریعہ سے اور قلم کے ذریعہ سے، ہر چیز کے ذریعہ سے اس برائی کو مٹانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پتلی گلی سے نکل جانا یہ ایک مومن کی شان نہیں، یہ منافقوں کی شان ہے، یہ منافقوں والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کس میں؟ کبھی مشکل میں ڈال کر کے اور کبھی مال و متاع دے کر کے آزماتا ہے۔ ایسی نہیں ہے کسی کو مال مل گیا تو الحمدللہ وہ بڑے ہی نیک اور بڑے ہی تقوی پرست والا ہے، نہیں، وہ ایک آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین مشکل کو دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی مال کو دے کر کے آزماتا ہے۔ تو مشکل کے گھڑی میں گھبرانا نہیں چاہیے اور مال اگر مل گیا تو اترانا نہیں چاہیے۔ مشکل کے گھڑی میں مومن کا کام یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور اگر اسے بہت کچھ کامیابی ملی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مزید نرم پڑے وہ۔ یہی تو اسلام ہے، یہی تو مومن کا کام ہے۔ اس لیے مشکل کے گھڑی میں ڈپریشن میں جا کر کے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، مشکل برداشت نہیں کر پائے بھائی، پنکھے پہ لٹک گئے، چھت پہ چڑھ کے کود دیے، کوئی سوسائڈ کر لیا، کوئی کنویں میں کود گئے، کوئی رسی باندھ کر کے ہینگنگ کر لیے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مشکل صحابہ کو دیکھو، انبیاء کو دیکھو، مشکل سے مشکل گھڑی میں کیسے کیسے مشکلات کا سامنا کیے ہیں، جو قرآن سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے، اللہ اکبر، کسی کو پھانسی میں چڑھا دیے، کسی کو تیل میں، گرم تیل میں جو ہے ڈال دیے، کسی کو تپتی ہوئی دھوپ ریتی میں رکھ کر کے اوپر سے چٹان پتھر کا بھاری سینے میں رکھ دیے۔ آج ہم اور آپ دن کے 12 بجے روڈ پر نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، اتنی ٹمپریچر ہے جو انسان کے دماغ سے لے کے اس کا کلیجہ تک بھی گرم ہو جاتا ہے۔ تو بھلا بتائیے، تپتے ابلتے ہوئے تیل میں رکھے، مشکل گھڑی کو دیکھے صحابہ کرام نے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہمارے ناخن اگر تھوڑا زیادہ کٹ جائے تو صبح سے شام تک بولتے ناخن میں درد ہے، اس میں درد ہے۔ میرے بھائیوں، مشکلوں کے بعد آسانیاں ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانیاں، بالخصوص اسلام کے اندر۔ اگر اسلام کے اندر مشکلات کو برداشت نہیں کر سکا کوئی، تو مجھے امید نہیں ہے کہ وہ آدمی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ کسی کو آزماتا ہے مشکلات سے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کافروں کی اس کی جھوٹ اور اس کی کذب بیانی پر اللہ رب العالمین نے افسوس کیا ہے کہ کیسی وہ جھوٹ ہیں، کیسی جھوٹی باتیں پیش کرتے ہیں کافر لوگ۔
اس لیے مومن کا کام ہے ہر ہمیشہ سچی بات بولے، سچوں کے ساتھ رہے اور سچا والا کام کرے۔ وہ مومن کا یہ کام ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے اگر دیکھیں تو اس 20ویں پارے میں مختلف قسم کے مختلف انداز میں اپنی باتوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کے بارے میں غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو مخاطب کس کو بنایا ہے؟ پہلے کبھی واقعات کو بیان فرمایا ہے، مشکل کی گھڑی کو بیان فرمایا ہے، ہدایت کے بارے میں بیان فرمایا ہے، سور کے بارے میں بیان فرمایا ہے، قیامت کے دن کے بارے میں بیان فرمایا ہے، قیامت کے قریب جانور نکلیں گے۔ اس سے مطلب کیا؟ یہ کوئی ناول کی کتاب ہے، کوئی قصے کہانی کی کتاب ہے کہ آدمی سنے اور سنتا چلے جائے اور بھول جائے؟ نہیں، ان چیزوں کو سننے کے بعد اپنے اندر ایک تزکیہ لانا چاہیے، ایک فکر لانا چاہیے، ایک احساس ہونی چاہیے اس کے اندر، تب جا کر کے الحمدللہ وہ ایک پکا اور سچا مومن بن سکتا ہے۔ تو یہ سب ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے آج کے اس 20ویں پارے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آئیے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروردگار قرآن مجید کی جو حصہ ہم سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں پر، ان کے تمام مسائل اور احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قرآن مجید کی اور ماہ رمضان المبارک کی اس برکت گھڑی کو ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے باعث نجات بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آخرت کے دن ان تمام چیزوں کے عوض اور بدلے میں جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ اور جو ہمارے خواتین اور بچے اور سارے احباب یہاں پر شرکت فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین سب کے آنے کا اور نماز تراویح پڑھنے کا اور جو بھی خلاصے کلام پیش کیا جاتا ہے وہ سننے کا، اس کے عوض اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں عزت نصیب عطا فرما اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔